ایک ایسا جانور جو پوری دنیا کو ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر جائے گا۔ یہ جانور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ کوئی بھی بشر یا کوئی بھی فرد اس کا نہ تو مقابلہ کر پائے گا، اور جس شخص کو بھی یہ چمٹ جائے گا وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ جانور ہوگا جو کوہ صفا پھٹنے سے پیدا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جانور کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اگر اس دنیا میں موجود تمام جن و انس، حیوانات اور چرند پرند آپ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا میرے احکامات سے منہ موڑ لے تو میں ایک ایسے جانور کو ان پہ چھوڑ دوں گا جو پوری دنیا کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ، وہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور اس وقت میرے بنائے گئے کئی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا، اور وہ دن قیامت کا دن کہلائے گا۔ اور قرآن مجید میں ہمیں پہلے ہی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کی ہے۔ اس جانور کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین میں عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور کوہ صفا کے پھٹنے سے نمودار ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی۔ اس جانور کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا، اور نہ ہی اس وقت کوئی کافر مسلمان ہو سکے گا۔ یعنی جو شخص مسلمان تھا مسلمان ہی مرے گا، اور جو شخص کافر تھا وہ کفر پر ہی مرے گا۔ یہ جانور تمام لوگوں کو دیکھے گا، ان لوگوں میں سے مومنوں کے چہرے پر ایک نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، جبکہ یہ کافروں کے ماتھے پر ایک ایسی مہر لگا دے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ علماء کرام اس جانور کی صورت کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس جانور کی شکل چوپایا کی صورت میں ہوگی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود ہوگی۔ یہ جانور اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ کوئی بشر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی بشر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔ یعنی دونوں موقعوں پر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ایک وقت میں کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے گا، اور کسی بھی بشر کو یہ نہیں بخشے گا، تمام پر یہ اپنا قہر برسائے گا۔ شیخ جلال الدین موئلی فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض کے خروج کے بعد کوئی اسلام قبول نہ کر پائے گا، اور نہ ہی کوئی توبہ کر سکے گا۔ یعنی جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ تو کوئی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان ہو سکے گا۔ یعنی جو کافر ہوگا وہ کفر پہ قائم رہے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ دین پر قائم رہے گا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور مومنوں سے کلام کرے گا اور کافروں کو زخمی کرے گا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ واضح رہے کہ دابۃ الارض امام مہدی کے ظہور، حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے خروج وغیرہ کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، تب نمودار ہوگا اور تمام مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کر ڈالے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک انفارمیٹیو اور مزیدار ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا،
یہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔